اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ آؤ کتاب پڑھیں، اس میں ہم آپ کی خدمت میں قصص الانبیاء پیش کر رہے ہیں اور ہماری گفتگو قصص الانبیاء میں صفحہ نمبر 156 تک پہنچ چکی تھی اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی داستان ہم قرآن مجید اور روایات کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں جناب ابراہیم کی بیوی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل سے ملاقاتیں۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس لوٹ آئے تھے، لیکن اپنے نور چشم اور حضرت اسماعیل کو دیکھنے اور اپنی باوفا زوجہ ہاجرہ کے احوال پرسی کے لیے آتے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر بہت خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا خاص لطف و کرم کیا ہے اور اپنی مخصوص نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ جب بھی آتے مکے میں زیادہ نہیں ٹھہرتے بلکہ جلدی فلسطین واپس چلے جاتے تاکہ سارا ناراض نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم کی فلسطین اور مکہ کے درمیان آمد و رفت اس عمیق مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ فلسطین و مکہ کی سرزمین جو مادی معنوی اعتبار سے پر برکت ہے، حقیقی خدا پرستوں کی ملکیت قرار پائے، اور ابراہیم خلیل کو ماننے والے کبھی اس بات کی اجازت نہ دیں گے کہ انسان دشمن لوگ ان دو مقدس مقامات پر قابض ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہتے ہوئے جوان ہو رہے تھے کہ طائفہ جرہم اور دیگر لوگ ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ ان لوگوں میں کوئی بھی نوجوان یا جوان جناب اسماعیل کے مانند خوبصورت اور صاحب کمال نہ تھا۔ وہ ان کے درمیان ایک ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ قبائل جرہم اس بات پر آمادہ تھے کہ آب زمزم کے عوض جو انہیں حضرت اسماعیل کی وجہ سے نصیب ہوا ہے ان کے ماہانہ اخراجات انہیں دیں، لیکن جناب اسماعیل علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہیں کیا، بلکہ وہ خود روزی کی تلاش میں نکلتے، کام کاج کرتے، بعض اوقات بھیڑ بکریوں اور بعض دفعہ شکار سے اپنے اخراجات چلاتے اور کبھی دوسروں کا دست نگر ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کی اور ان کی والدہ ماجدہ کی زندگی بہت پرسکون تھی، خاص کر ان کی زندگی کا لطف اس وقت دوبالا ہو جاتا ہے جب کبھی جناب ابراہیم ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ ان تینوں ہستیوں کا چشمہ زمزم کے پاس بیٹھ کر ایک صاف و شفاف پانی سے منہ ہاتھ دھونے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ ہر کسی کو وہ لمحات میسر نہیں ہو سکتے، لیکن زندگی کا یہ پرسکون ماحول اور دیر پاس ثابت نہ ہونے اور بی بی ہاجرہ جن کے چہرے کے شکنے ان کی طاقت فرسا دکھوں کی حکایت کر رہی تھی، خدا سے جا ملے یعنی جناب اسماعیل اپنے زخموں کے مرہم اور تنہا مونس و غمخوار ماں کو کھو بیٹھے۔ یہ کس قدر مشکل مرحلہ تھا کہ ایک ماں جس کی ایک ہی یادگار ہو اسے چھوڑ کر دنیا سے چل بسے اور دو محبوبوں کے درمیان جدائی پڑ جائے، لیکن کیا کرے، دنیا فانی کا یہی دستور ہے اور عزیزوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو دوسری مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کریں۔ طائفہ جرہم کے لوگوں نے جناب اسماعیل کو تنہا چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنی مرضی سے ایک لڑکی سامہ کا انتخاب کیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ ادھر جناب ابراہیم پھر اپنے جوان بیٹے سے ملنے کے لیے فلسطین سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ ایک گدھے پر سوار تھکے ماندے جب مکے کے قریب پہنچے تو آپ سے کہا، جب اپنے بیٹے اسماعیل اور زوجہ ہاجرہ کو دیکھوں گا تو سارے دکھ اور درد ختم ہو جائیں گے، لیکن اس بار دیکھا کہ ہاجرہ استقبال کے لیے نہیں آ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ ان کے گھر کے قریب پہنچے تو وہاں پر ایک عورت سے سامنا ہوا جو اسماعیل کی زوجہ تھیں۔ احوال پرسی کے بعد انہیں پتہ چلا کہ ہاجرہ دنیا سے چل بسی ہیں۔ یہ خبر سن کے جناب ابراہیم کا دل بھر آیا اور اپنی بیوی کی مہربانیاں یاد کر کے اشک بہانے لگے اور جان لیوا مصیبت سے خدا کی پناہ مانگی۔ جناب ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی بیوی سے پوچھا، تمہارا شوہر اسماعیل کہاں ہے؟
اس نے جواب دیا میرا شوہر شکار کے لیے گیا ہوا ہے۔ جناب ابراہیم نے پوچھا تم لوگوں کی زندگی کیسی ہے؟ اس نے کہا بہت برے حالات میں گزر رہی ہے۔ اس نالائق عورت نے سفر کے تھکے ماندے ضعیف جناب ابراہیم کا ذرہ برابر احترام نہ کیا۔ نہ صرف یہ کہ احترام نہ کیا بلکہ بے ادبی سے جواب دے کر ان کے دل کو دکھ پہنچایا۔ اس سے پہلے جناب ابراہیم جب بھی وہاں پر آتے تو ان کا واسطہ اپنی مہربان زوجہ ہاجرہ سے پڑتا۔ کون ہاجرہ؟ جو ایک مہربان اور مخلص دوست تھی۔ وہ ہمیشہ خوشی و غم میں شوہر کے ساتھ برابر کی شریک رہتی۔ اب جب کہ ان کا سامنا ایک نالائق اور بے ادب عورت سے ہوا، ایسی عورت کے جس نے انسانی و معنوی کمالات کی بو تک نہ سونگھی ہو، تو ہاجرہ کی قدر و قیمت کا اور زیادہ احساس ہوا۔ لیکن ہو سکتا تھا کہ دنیا اس طرح کے کئی واقعات دیکھتی ہے اور دیکھے گی۔ انتخاب ہمسر کے لیے جناب ابراہیم کی نصیحت۔ جناب ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی بیوی سامہ سے کہا کہ جب تمہارا شوہر شکار سے لوٹ کر آئے تو اس سے کہنا فلاں شکل و صورت کا ایک بوڑھا شخص یہاں پر آیا تھا۔ اس نے احوال پرسی کے بعد واپس جاتے ہوئے کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ چوکھٹ سے جناب ابراہیم کی مراد حضرت اسماعیل کی زوجہ تھی۔ اس تعبیر سے جناب ابراہیم کا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح گھر کا دروازہ گرمی، سردی اور دوسرے خطرات سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی عزت و آبرو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے اور اپنے شوہر اور اس کے خاندان کی اچھائیوں کی محافظ و امین رہے۔ جناب ابراہیم فلسطین کی طرف لوٹ گئے، لیکن اس دفعہ بہت ناخوش ہوئے۔ زوجہ کی وفات کا دکھ، اپنی جگہ اور بیٹے سے ملاقات نہ ہونا، اس کے نالائق بیوی کا اچھا برتاؤ نہ کرنے کا افسوس ان کے لیے سوہان روح تھا۔ انہوں نے خدا اور اپنے ہدف کو پانے کے لیے ان تمام دکھوں کو برداشت کیا اور اس امتحان الہی کو بڑے صبر و تحمل سے حد تکمیل تک پہنچایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب شکار سے واپس آئے تو انہیں اپنے والد ماجد کی خوشبو کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا یہاں پر کوئی آیا تھا؟ بیوی نے کہا ایک بوڑھا سا شخص آیا تھا، وہ تمہیں دیکھنے کا بہت مشتاق تھا لیکن تم نہیں تھے لہذا چلا گیا۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا اس نے جاتے وقت کچھ کہا تو نہیں؟ بیوی نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے جاتے وقت کہا کہ اسماعیل سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ جناب اسماعیل یہ جملے سن کر فکر و غم کے دریا میں غرق ہو گئے۔ انہیں ایک طرف سے اس بات کا افسوس کہ ان کے والد گرامی اتنی دور سے آئے لیکن انہیں دیکھ نہ سکے، اور دوسرا انہوں نے اپنی والدہ گرامی کی آخری گفتگو سے استفادہ کیا کہ ان کی زوجہ ایک نالائق عورت ہے، اور تیسرے یہ کہ انہوں نے میری مہربان ماں ہاجرہ کو ضرور یاد کیا ہوگا جو اب دنیا میں نہیں رہی ہیں۔ ان سے اپنا درد دل بیان کرتے، لیکن وہ چیز جو جناب ابراہیم کے دل مضطر کے لیے آرام بخش تھی وہ ذات حق پر توکل تھا۔ حضرت اسماعیل نے فوراً بیوی کو طلاق دے دی اور باپ کے حکم کے مطابق دوسری شادی کر لی۔ البتہ اس بار انہوں نے کوشش کی کہ کسی شائستہ خاتون کو اپنی زوجہ بنائے۔ اس بار ان کی شادی کامیاب رہی۔ انہوں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ باپ کی بات پر عمل کیا اور انہیں ایک اچھی زوجہ بھی نصیب ہو گئی۔ واقعاً دنیا میں ایسے بہت سے حالات ہوتے ہیں کہ اپنے والدین کی باتوں پر بہت زیادہ انسان کو توجہ دینی چاہیے۔ اس ماجرے کو کئی ماہ گزر گئے۔ جناب ابراہیم پھر اپنے فرزند سے ملنے کے لیے فلسطین سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ طویل مسافت طے کرنے کے بعد جب مکہ پہنچے تو انہوں نے آب زمزم کے پاس بیٹھی ایک خاتون دیکھی جو جناب اسماعیل کی نئی بیوی تھی۔ جناب ابراہیم نے اس سے پوچھا تمہارا شوہر اسماعیل کدھر ہے؟ اس نے جواب دیا خدا آپ کی عاقبت بخیر کرے، وہ شکار پر گئے ہوئے ہیں۔ جناب ابراہیم نے پوچھا آپ لوگوں کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ بیوی نے کہا بہت اچھی گزر رہی ہے اور ہر طرح کی نعمت میسر ہے۔ اس کے بعد زوجہ اسماعیل نے جناب ابراہیم سے کہا سواری سے نیچے اترے، میرے شوہر کے آنے کا انتظار کریں۔ حضرت اسماعیل کی بیوی نے بہت اصرار کیا لیکن جناب ابراہیم نیچے نہ اترے اور ایک برتن میں پانی لائی۔ جناب ابراہیم نے اپنی سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے ایک پاؤں زمین پر پڑتے ہوئے پتھر پر رکھا اور دوسرا رکاب میں ہی تھا کہ اپنا ہاتھ
وقت منہ دھویا، اس عورت کے لیے دعا کی۔ جب واپس جانے کا ارادہ کیا تو اس سے کہا جب تمہارا شوہر سفر سے واپس آئے تو اسے بتانا کہ فلاں شکل و صورت کا ایک بوڑھا شخص آیا تھا، اس نے واپس جاتے وقت کہا ہے کہ اپنے گھر کا اتبا چوکھٹ پر خاص توجہ دے، اس کا احترام کرے اور ہمیشہ اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے۔ جناب ابراہیم فلسطین کی جانب لوٹ گئے۔ جب حضرت اسماعیل شکار سے واپس آئے، جو کہ وہ ہمیشہ والد ماجد کی یاد میں رہتے تھے، تو انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے باپ کی خوشبو سونگھی اور اپنی زوجہ سے پوچھا کیا یہاں پر کوئی نہیں آیا؟ زوجہ نے کہا ایک بوڑھے شخص آئے تھے، اس پتھر پر ان کے پاؤں کا نشان باقی ہے۔ حضرت اسماعیل جلدی سے اس پتھر پر اپنے بابا کے پاؤں کے نشانات پر گرے اور بوسہ لیا۔ زوجہ اسماعیل نے مزید کہا کہ میں نے بہت اصرار کیا لیکن وہ گھر میں تشریف نہیں لائے۔ میں نے ان کے لیے پانی لائی، انہوں نے سواری پر ہی اپنا گرد آلود چہرہ دھویا اور جاتے ہوئے کہا اپنے شوہر سے کہنا کہ اپنے گھر کے اتبے یعنی چوکھٹ کا احترام کریں۔ اس وجہ سے اسماعیل کی بیوی ان کے باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئی اور ادھر سے باپ نے سفارش بھی کی تھی، لہذا جناب اسماعیل نے بیوی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اپنی بیوی پر زیادہ مہربان ہو گئے۔ یوں باپ بیٹا ایک عرصے تک ایک دوسرے کی جدائی میں تڑپتے رہے، گویا انہوں نے جدائی کی ایک مشق کی، آئندہ اگر وہ چاہیں تو خدا کے لیے ایک طویل مدت تک جدا ہوں تو ان کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ سب کچھ اس بات کا مقدمہ تھا کہ یہ سرزمین بندگان خدا سے آباد ہو اور خانہ کعبہ جو کہ خدا کا سب سے پہلا گھر ہے، جو طوفان نوح کی وجہ سے اوپر یعنی بلندیوں پر خداوند عالم نے اٹھا لیا تھا، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں دوبارہ تعمیر ہوا اور لوگوں کو توحید کی طرف کھینچنے کا ایک وسیلہ قرار پائے۔ بہتر یہاں پر جو قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیابان میں اپنے والد گرامی کے قدموں کے نشانات دیکھے تو ان پر بوسہ دیا، یوں پدر گرامی کا احترام کیا اور اپنے والد ماجد سے متعلق اپنے احساسات اور محبت کا اظہار کیا۔ حضرت اسماعیل اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ بھی بہت مہربان تھے اور ماں سے متعلق اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کی۔ جب ان کی ماں چل بسی تو انہیں خانہ کعبہ کے پاس پرنالے کے نیچے دفن کیا، قبر کے ارد گرد چھوٹی سی دیوار بنا دی تاکہ ماں کی قبر پر طواف کرنے والوں کے پاؤں نہ آئیں اور ان کی بے احترامی نہ ہو۔ آج بھی وہاں پر وہ دیوار موجود ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس زمانے میں مٹی اور پتھر سے بنائی گئی تھی اور آج کے زمانے میں اسے سنگ مرمر سے مزین کر دیا گیا ہے۔ طواف کرنے والے دیوار سے باہر طواف کرتے ہیں۔ یوں حضرت اسماعیل کی ماں سے محبت کے واقعے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی مدد سے بنائے کعبہ کی تجدید۔ خانہ کعبہ خدا کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے توسط سے بنائی گئی۔ بعد میں جب طوفان نوح آیا تو خداوند عالم نے انہیں اپنے یقیناً قدرت سے آسمانوں کی بلندیوں پر اٹھا لیا اور کوئی نام و نشان باقی نہ رہا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ خانہ کعبہ سرزمین مکہ پر واقع ہے، جیسا کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 38 سے اس بات کا استفادہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف بی بی ہاجرہ اور جناب اسماعیل کا سرزمین مکہ پر آباد ہونا، آب زمزم کا نکالنا اور قبائل کا اس سرزمین کی طرف رجوع کرنا قدرتی بات ہے کہ اس جماعت کے لیے قانون و دین اور رہبر کی ضرورت ہے۔ ایک خاص وقت میں لوگ وہاں پر جائیں اور خدا کی عبادت کریں، یوں خدا کی یہ خاص عبادت گاہ لوگوں کے لیے تربیت گاہ قرار پائے۔ اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ عبادت توحید کے علم بردار اور ابراہیم خلیل کے ہاتھوں سے بنائی جائے اور اس کے پروگرام اس عظیم شخصیت کی رہنمائی کے مطابق بنائے جائیں۔ اسی وجہ سے جناب ابراہیم کو خدا نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی مدد سے اس گھر کو تعمیر کرے۔ جناب ابراہیم نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی کہ خدایا خانہ کعبہ کے محل وقوع کی نشاندہی فرما۔ حضرت جبرائیل حکم خدا سے زمین پر اترے اور اس جگہ پر نشانات لگائے جہاں پر پہلے خانہ کعبہ تھا۔ جگہ معلوم ہونے کے بعد جناب ابراہیم
ابراہیم خانہ کعبہ کی سر نو تعمیر کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت اسماعیل بیابانوں سے پتھر لاتے اور جناب ابراہیم دیوار چنتے جاتے، یوں کہ کعبے کی دیوار 9 ہاتھ تقریباً 13.5 فٹ اونچی بنائی گئی، اور اس کے بعد جناب ابراہیم نے اس پر لکڑیوں کی چھت ڈالی۔ حجر اسود جسے کہ حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ہمراہ لائے تھے، اس وقت کوہ ابو قبیس کے پاس موجود تھا۔ جناب ابراہیم نے اسے خدا کی رہنمائی سے تلاش کیا اور حضرت اسماعیل کی مدد سے اٹھا کر اس جگہ پر نصب کیا جہاں پر اب وہ موجود ہے۔ جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کے 2 دروازے رکھے، ایک مغرب کی جانب اور دوسرا مشرق کی طرف کھلتا ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جب جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو یوں دعا فرمائی: پروردگارا، ہمارے اس عمل کو قبول فرما، پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان فرما بردار قرار دے اور ہماری اولاد میں بھی ایک فرما بردار امت پیدا کر، ہمیں اپنی عبادت کرنے کا طریقہ کار دکھا دے، ہماری توبہ قبول فرما۔ پروردگار ان لوگوں کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 سے 129 تک۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کی مدد سے اس مرحلے میں بھی اپنے کام کو بطور کامل انجام دیا اور اپنی پرمغز دعاؤں سے اس عظیم کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا۔ تعمیر کعبہ کا ہدف۔ خانہ کعبہ کی عمارت ایک ابتدائی اور ظاہری مرحلہ تھا، لیکن جو چیز اہم ہے وہ اس عمارت کا ہدف اور مقصد ہے جس کے لیے تمام زحمتیں اور مشقتیں اٹھائیں۔ تعمیر کعبہ کا ہدف یہ تھا کہ انسانوں کے لیے مجسمہ پرستی اور لغویات سے نجات اور انہیں خدا اور خدا پرستی کی طرف دعوت دینے کا وسیلہ قرار پائے۔ ہدف یہ تھا کہ وہاں پر توحید کا مرکز قرار پائے، لوگوں کی وہاں پر توحیدی تربیت کی جائے، لوگ اپنی زندگی کی تمام شعبوں میں خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوں، جیسا کہ یہی ہدف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذکورہ دعاؤں میں واضح ہو جاتا ہے۔ خاص کر 5ویں دعا کہ خدایا ایک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ بھیج جو لوگوں کو مرکز توحید کی طرف آنے کی دعوت دے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ مناسک حج بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت جبرائیل جناب ابراہیم پر نازل ہوئے اور انہیں حج کے تمام اعمال، طواف، سعی بین الصفا و مروہ، مشعر عرفات میں وقوف اور آداب منی وغیرہ سکھائے اور انہیں اسی تربیت کے ساتھ اعمال حج انجام دیے۔ معروف مفسر ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ ابو قبیس کی چوٹی پر گئے اور اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اپنے کانوں پر رکھ کر بلند آواز سے کہا: اے دنیا والو، خانہ کعبہ کی زیارت کے بارے میں اپنے پروردگار کی دعوت کو قبول کرو۔ خداوند متعال نے ان کی یہ آواز تمام لوگوں تک پہنچا دی۔ وہ لوگ جو آل ابراہیم سے تھے انہوں نے دل کی گہرائیوں سے اس آواز پر لبیک کہا۔ اس ہدف عظیم کو انجام دینے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کیا اور حج یونیورسٹی کا تربیتی پریڈ دیکھنے کا اعلان کیا۔ خداوند عالم نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 130 آیت میں تمام دنیا والوں کے لیے صاف اعلان کر دیا کہ کون ہے جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے مگر یہ کہ اپنے ہی کو بے وقوف بنائے، اور ہم نے انہیں دنیا میں منتخب قرار دیا اور وہ آخرت میں بھی نیک کرداروں میں ہیں۔ اسی اساس پر مراسم حج جو کہ مذہب اسلام کے اہم ترین اسلامی مراسم ہیں، ہمیشہ جناب ابراہیم کے مقصد کی یاد دلاتے ہیں۔ حج کے تمام مراسم میں حضرت ابراہیم کی خالص بندگی کی آمیزش ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جناب ابراہیم کی یاد کے بغیر مراسم حج کو بجا لانے کا کوئی مفہوم ہی نہیں بچتا۔ سب اسی وجہ سے کہ اس مرد خدا کا راستہ اور نام ہمیشہ زندہ رہے
اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ انسانی عزت و عظمت کی منزلیں طے کریں انہیں اس راستے پر چلائیں۔ حج در حقیقت خدا کے راستے میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اس میں اجتماعی، فردی و عبادتی و سیاست کی گہری آمیزش ہے۔ اگر اس کے ہدف و مقصد کو صحیح معنوں میں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ خدا پرستی، عبادت الہی کا ایک عظیم ترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ حج پر جانے والے حضرات کو چاہیے کہ حج کے ہدف اور مقصد پر خاص توجہ دیں اور اسلام کی اس بہت بڑی اساس میں بشریت کی عظیم معلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا پر لبیک کہیں، ان کے مانند میدان میں موجود ہیں۔ مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حج ابراہیم شرک کرنے والوں سے اظہار براءت کا اعلان ہے اور مسلمانوں کی مادی و معنوی بنیادوں کی تقویت کا سبب ہے۔ ناظرین، قصص الانبیاء میں پیج نمبر 165 تک 166 تک گفتگو تمام ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے قصص الانبیاء کے ساتھ۔ والسلام۔